بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم خان کے اپنے بیٹے مشال کی وجہ سے اپنی فیملی سے تعلقات خراب ہو گئے کہ جب اولاد ہوئی تو انجم خان کا باپ اور بھائی چاہتے تھے کہ واپس نیپال آ جائیں، مگر انجم خان نے اپنی آل اولاد سب نایاب کے نام کر دی اور قانونی طور پر نایاب کو اپنا وارث بنا لیا۔ حکومتی سطح پر جھگڑا چلتا رہا۔ مشال 10 سال دادا کی طویل میں رہا تو نایاب انجم خان کے حق میں فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو مشال کو واپس لایا گیا، مگر وہ بیمار پڑ گیا۔ نہ اسے انڈیا کا پانی راس آیا، نہ آب و ہوا، وہ یہاں رہتا بھی نہ تھا، واپس چلا گیا۔ سال بعد پھر لایا گیا اور سکول ڈال دیا گیا، مگر اس کا دادا اور چاچے تائے منہ زور تھے۔ یوں مشال انڈیا میں رہ کر بھی انڈیا میں جم نہ سکا۔ وہ بہت سرد مزاج تھا، کم گو اور لاتعلق سا، اس میں اجنبیت تھی۔ ڈاکٹر پال بہت پیار کرتے مگر مشال کا دل انڈیا میں نہ لگا۔ اسی کھینچا تانی میں حکومت نے جیا کو مشال کے لیے اس ڈیمانڈ پر مانگ لیا کہ ہم اس کا انڈین کارڈ بننے دیں گے اور انڈیا میں رہنے پر اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ وطن نارائن نے کہا، جیا احمد سرد جوت کی مانگ ہے، دونوں کی نسبت طے ہو گئی ہے۔ مترو سراج احمد 4 سال کا ہوا تو قرعہ فعال نکالا گیا تو سراج کے نام قرعہ فعال نکلا تو اس نے نایاب احمد سے کہا کہ نیپالی حکومت سے مذاکرات کریں، اگر سرد جوت نے جیا سے نکاح نہ کیا تو پھر میں مشال کو ہی رشتہ دوں گا۔ یوں مشال کو نایاب نے مشکلوں سے سراج کے دباؤ پر ایئر فورس کے ایک ادارے کا انچارج بنا دیا۔ مشال حکومتی جھگڑوں میں صرف کمپیوٹر ہی پڑھ سکا تھا، اسے اسی پر عبور تھا، سو وہ اسی سیکشن کو سنبھال لیتا ہے، مگر زیادہ اس کا جھکاؤ ددیال کی طرف تھا۔ سراج نے باپ کو سمجھایا، سرد اور رابیل ہیں، منت ترلے کرتے رہیں گے تو دونوں میں سے کوئی تو ترس کھا کر مان ہی جائے گا، نیپالی حکومت سے معاہدہ کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ ورنہ نایاب بالکل نہ مانتے کہ مشال کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ بہت اجنبی تھا اور سرد مزاج تھا۔ مشال اور جیا کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔